Okay, my dear. So, I am here with another crucial topic, and I will say significant topic क्योंकि आजकल जो है पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है एंड उसके साथ जो है एसोसिएशन में और प्रॉब्लम्स है। तो आज के लेक्चर पे प्रिपेयर करने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी क्योंकि मैंने जो है पहले वेरियस सोर्सेज को पढ़ा, उससे आउटलाइंस बनाए, फिर डेटा के कलेक्शन में जो है वेरियस रीजनल और इंटरनेशनल जो वेल रिफ्यूटेड मैगजीन्स है, जर्नल्स है, आर्टिकल्स है, उसको पढ़ा और उसके बाद जो है तकरीबन 2-3 दिन में ये लेक्चर जो है कंप्लीट हो गया। सो आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग जो है इसको कंप्लीटली पढ़े, गौर से पढ़े, इसको अंडरस्टैंड करे, इसको एनालाइज करे और इसमें जो है अपना एक्सपीरियंस भी ऐड करे। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस द डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान। सो मैंने इसको आउटलाइन के फॉर्म में इसलिए बनाया है क्योंकि क्वेश्चन जो है किसी भी डायमेंशन से आ सकता है एंड दूसरा ये कि अगर कोई इस पे ऐसे लिखना चाहे तो शी और ही वुड बी एबल टू राइट एन इफेक्टिव ऐसे ऑन द सेम टॉपिक, द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जनरली हम इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, फिर जो करंट सिचुएशन है और फ्यूचर के जो प्रोस्पेक्ट्स है उसको मेंशन करते हैं। सो हमने यहाँ पर स्टार्ट लिया है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, बैकड्रॉप टू करंट सिनारियो एंड प्रोस्पेक्ट्स। तो हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को टच करेंगे, फिर जो करंट डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम्स है या जो डेमोक्रेसी का सिचुएशन है पाकिस्तान में और जो फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स हैं, इम्कानात है, उसको फिर हम इंट्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोक्रेसी जो है ये भी एक टॉपिक है। सो इंट्रोडक्शन में हम बैकड्रॉप से, फिर करंट सिनारियो और फिर फ्यूचर की प्रोस्पेक्ट, चूँकि ये टॉपिक जो है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान है, सो हम पाकिस्तान की केस स्टडी को जो है ज़्यादा फोकस करेंगे। ओवरऑल जो है आप डेमोक्रेसी अक्रॉस द वर्ल्ड का जो रिपोर्ट है उसको भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं अगर सिर्फ डेमोक्रेसी टॉपिक हो। चूँकि यहाँ पर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तान को जो है स्पेसिफाई करेंगे। सो इंट्रोडक्शन के बाद वी विल बी डिस्कसिंग थ्रेट्स टू डेमोक्रेटिक सस्टेनेबिलिटी इन पाकिस्तान। और डेमोक्रेटिक जो फ्रेजिलिटी है या जो इंस्टेबिलिटी है उसको जो थ्रेट्स है, क्यों जो है हमारी डेमोक्रेसी अनस्टेबल है, तो इसके जो कुछ रीज़न है सबसे पहले उसको हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ वीक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। हमारे पास जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, IB है, ये जो है स्ट्रेंथन नहीं है। इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी जो है इसकी इस तरह नहीं है, इसमें पॉलिटिकल जो है इंटरवेंशन है और सर्वाइलेंस है इसमें एलीट का। सो ये कॉमन सा कल्चर रहा है पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली, तो इसकी वजह से डेमोक्रेसी जो है ये सस्टेनेबल नहीं है। उसके बाद इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से भी हमारी जो है डेमोक्रेसी सस्टेनेबल नहीं है। इवन वी आर अनेबल टू होल्ड जनरल इलेक्शंस इन 2023 एंड टाइम। जो मेन रीज़न दिया गया था वो था इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी, अल्दो कि इस तरह नहीं है ऑस्टेंसिबली, लेकिन फिर भी इट इज़ आल्सो प्रॉब्लम। एंड देन अनएम्प्लॉयमेंट इन पॉवर्टी, ये भी एक बहुत बड़ा जो है थ्रेट है कि ना डेमोक्रेटिक सस्टेनेबिलिटी को। इसकी जो स्टेटिस्टिक्स है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, उसको हम एंड में इस लेक्चर की फिर डिस्कस करेंगे। फॉरेन इंटरफेरेंस ड्यू टू इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो इसकी वजह से हमारी जो इंटरनल अफेयर है कंट्री की उसमें फॉरेन इंटरवेंशन आएगा। फॉर एग्जांपल नाउ वी आर इन द प्रोग्राम ऑफ IMF द स्टैंड बाय एग्रीमेंट। सो इवन जो इलेक्ट्रिसिटी की बिल्स है उसमें मैनिपुलेशन के लिए या इसको रिड्यूस करने के लिए वी आर आस्किंग फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इस तरह जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है तो उसमें भी हम जो है चाइनीज़ इन्फ्लुएंस जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो वेरियस मल्टीलेटरल डोनर्स है, यूरोपियन कंट्रीज़ का, वेस्टर्न कंट्रीज़ का, पेरिस क्लब हो गया, इस तरह यूनाइटेड स्टेट्स हो गया। सो दे आर इंटरफेयरिंग और इन आवर इंटरनल अफेयर्स बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इन आवर कंट्री। सो ये आल्सो एक रीज़न है। इलिटरेसी, लैक ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस। अब इलिटरेसी की वजह से जो है लोगों में, पब्लिक में इतना पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, दे आर अनेबल टू चूज द राइट पीपल फॉर द पार्लियामेंट। सो ये भी एक रीज़न है। देन वी हैव टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड फंडामेंटलिज्म। जिस तरह अभी जो राइज है, TTP का राइज है, इस तरह बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है और अदर जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस है और इस तरह की जो तंजीम है जो
پاکستان کی سورینٹی کو تھریٹ کر رہی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی دیر آر تھریٹس ٹو ڈیموکریٹک سسٹینیبلٹی. ایکسٹریمزم ہے کنٹری میں، جو ایتنک گروپس ہے اس کے درمیان جو کشیدگی ہے، اس طرح فنڈامنٹلزم ہے، کلرجی جو ریڈیکل پیپل ہے، اس کی وجہ سے بھی وی آر فیسنگ پرابلم اینڈ دیز آر دا تھریٹس ٹو دا ڈیموکریٹک سسٹینیبلٹی. اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ارریگولرائز میڈیا ہے، پرٹیکولرلی سوشل میڈیا، ہمارے پاس کوئی اتنا جو ہے ٹیکنالوجیکل یہ پلیٹ فارم نہیں ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کریں تاکہ جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹرز ہو اس کو ہم جو ہے کنٹرول کر سکے، اس کو جو ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن کر سکے. سو یہ بھی ایک تھریٹ ہے ڈیموکریٹک سسٹینیبلٹی کو. سو یہ دیز آر جنرل فیکٹرز جس کو ہم نے ڈسکس کیا اپنی پہلے سلائیڈ میں. Now we are going to discuss the suggestion to meet the challenges. اب ہم کس طرح جو ہے یہ جو ڈیموکریٹک سسٹینیبلٹی کو چیلنجز ہے اس کو ہم کس طرح ریڈیوس کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ ہم نے یہ ٹاپک بیسک سے ڈسکس کیا ہے، آپ اس میں جو ہے اپنے پوائنٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں، بٹ جنرلی اٹ از فار دا بگنرز. سو پہلے جو طریقہ ہے دیٹ از اسٹرینتھننگ پولیٹیکل پارٹیز اینڈ پولیٹیکل کلچر. جو پولیٹکس ہے اس کا جو کلچر ہے، جو پارٹیز ہے، جو الیکٹورل سسٹم ہے، اس کو جو ہے سب سے پہلے اسٹرینتھن کرنا چاہیے، اس کو جو ہے اٹانومس کرنا چاہیے. جس طرح کرنٹلی ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے، دے آر انیبل ٹو ہولڈ الیکشنز ود ان دا کانسٹیٹیوشنل ڈیوریشن آف 90 days. تو یہ بھی ہمارے پاس ایک انسٹیٹیوشنل ان ایفیشنسی کی وجہ سے ہم الیکشن نہیں کر پا رہے. The second one is sovereignty of parliament in other statutory. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. پارلیمنٹ جو ہے یہ ساورن ہونا چاہیے، اس میں کوئی کسی فارن اینٹیٹی کا انوالومنٹ یا جو انفلوئنس ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. پرٹیکولرلی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا اور جو ڈومیسٹک اسٹرانگ ادارے ہے یا جو انٹرنیشنل فیکٹرز ہے اس کو بھی پارلیمنٹ میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. جوڈیشری مسٹ بی انڈیپینڈنٹ and it should work according to the constitution for the prosperity and development of Pakistan. اس طرح ایراڈیکیشن آف illiteracy، کیونکہ illiteracy زیادہ ہوگی تو پولیٹیکل اویئرنیس نہیں ہوگا. The public will be unable to select the appropriate leaders for the parliament. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. دین وی ہیو پولیٹیکل اویئرنیس جو ہے یہ پبلک میں ہونا چاہیے. جو ڈیموکریٹک نارمس ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس طرح جو ہے ایکویلٹی ہے، یہ نامز جو ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. انڈیپینڈنس آف میڈیا یہ ایک مین فیکٹر ہے ڈیموکریٹک سسٹینیبلٹی کا. اور پراپر جو اکاؤنٹیبلٹی ہے فرام ٹاپ ٹو باٹم یہ ہونی چاہیے. تو اس طرح ہم جو ہے جو تھریٹس ہے ڈیموکریسی کو اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. اب یہ جو فیکٹر ہے اس کے بعد ہم کچھ ڈیٹا اسٹیٹسٹکس انالیسس ڈسکس کریں گے جو بہت زیادہ ایسینشل ہے. اس کو میں نے ویریس سورسز سے کلیکٹ کیا ہے اپنا تھارو اسٹڈی اینڈ ایوالویشن. تو جو سب سے پہلے ایریا ہے دیٹ از سب سے پہلے ہم نے اس میں کوٹیشن جو ہے اس کو ایڈ کیا ہے نام چومسکی کا ریگارڈنگ ڈیموکریسی. اس کو آپ ایز اے اسٹارٹنگ مٹیریل یوز کر سکتے ہیں. اینڈ دس پاسبل پیز آف ہیومن ایگزسٹنس freedom and democracy are just more than ideals to be followed, rather it is necessary for survival. تو یہ ایک نام چومسکی کا ایک کوٹ ہے جس کو آپ ایز اے اسٹارٹنگ مٹیریل یا مڈل میں کسی بھی ریلیونٹ جگہ پہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد we have term again as a hybrid regime. The Economist Intelligence Unit's Democracy Index has given Pakistan a global ranking of 104, down from 105 in 2020. سو پہلے اس کو سمجھے کہ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ یہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو ایک رپورٹ کو شائع کرتا ہے. تو اس رپورٹ کو ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی انڈیکس. ڈیموکریسی انڈیکس جو ہے یہ رپورٹ ہے، اس کو پبلش کرتا ہے اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ. تو اس میں پاکستان کو رینک کیا گیا ہے 104 پوزیشن میں، جو پریویس جو سروے تھا اس میں 105 پوزیشن تھا. سو یہ ہمارا جو ڈیموکریٹک جو فریڈم ہے اس کو ریویل کرتا ہے کہ کتنی ورس سچویشن ہے پاکستان میں ڈیموکریسی کو. اب جو نیکسٹ پوائنٹ ہے یہ ایکسپلینیشن ہے کہ جو اکانومکس انٹیلیجنس یونٹ ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے. The index is based on 60 indicators grouped into 5 categories. جو پلورلزم کو معیار کرتا ہے کہ ایک کنٹری میں کتنا پلورلسٹک بیہیویئر ہے، مینس کہ جو اتنے گروپس رہتے ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں ہے، جو مائنارٹیز ہے اس کے جو رائٹس ہے وہ ہے یا نہیں ہے، سول لبرٹیز ہے جو پبلک ہے اس کی جو آزادی ہے، لائبرٹی ہے، فریڈم ہے، اور جو پولیٹیکل کلچر ہے اس کو معیار کرتا ہے. In addition to a numeric score and ranking, the index categorizes each country into one of the four regime types.
تو یہ جو انڈیکس ہے اکانومکس انٹیلیجنس یونٹ، یہ جو رپورٹ پبلش کرتا ہے ڈیموکریسی انڈیکس، تو یہ ہمارے پاس 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتا ہے کنٹری کو. ایک ہمارے پاس ہے فل ڈیموکریسی، ایک ہے فلاٹ ڈیموکریسیز، اور ایک ہے ہائبرڈ ریجیمز، اینڈ دین وی ہیو اتھارٹیرین ریجیمز. تو جو فل ڈیموکریسیز ہے ان میں جو ویسٹرن ڈیولپ کنٹریز ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس، کینیڈا، جو یورپین یونین میں کنٹریز ہے وہ ہے. پھر فلاٹ ڈیموکریسیز ہے. پاکستان جو ہے یہ ہائبرڈ ریجیمز میں ہے، جس طرح ہم نے پوائنٹ نمبر 2 میں مینشن کیا ہے، ٹرمڈ اگین ایز اے ہائبرڈ ریجیم. سو پاکستان جو ہے یہ ڈیموکریسی انڈیکس اکانومکس انٹیلیجنس یونٹس کا ہائبرڈ ریجیم میں انہوں نے کیٹیگرائز کیا ہے. اور پھر اس کے بعد جو لاسٹ ون ریجیم ہے دیٹ از اتھارٹیرین ریجیم. جس طرح ہمارے پاس چائنا ہے، نارتھ کوریا وغیرہ، اس کو ہم یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں. سو یہ کمپلیٹ انفارمیشن ہے کہ اکانومکس انٹیلیجنس یونٹ ایک انٹرنیشنل جو ہے ایک ادارہ ہے، وہ ایک رپورٹ پبلش کرتا ہے ڈیموکریسی انڈیکس. اس میں پاکستان کا نمبر کیا ہے، پریویس ایئر کیا تھا، کس طرح جو ہے وہ اس رپورٹ کو پبلش کر سکتا ہے، تو سب ہم نے یہاں پر ڈیٹیل کے ساتھ مینشن کیا ہے. اوکے، سو نیکسٹ ڈیٹا ہمارے پاس ہے دا لیٹسٹ اسٹیمیٹ فرام دا لیبر فورس سروے بائی دا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس آف دا نیشنل ان امپلائمنٹ ریٹس، جو 2021 کا رپورٹ ہے. تو اس رپورٹ میں پاکستان دا ریٹ ہیز بین رپورٹڈ 6.3%. تو اتنا ہمارے پاس ان امپلائمنٹ جو ہے 6.3% ہے. تو یہ ریجن میں آئی تھنک سب سے زیادہ ہے ان امپلائمنٹ پاکستان کا. اس کی وجہ سے جو ہے پاورٹی بھی آتی ہے، اس کے ساتھ جو برین ڈرین ہے وہ مسئلہ بھی جو ہے ان امپلائمنٹ کی وجہ سے میجرلی آتا ہے. تو اب یہاں پر اس پوائنٹ کو بھی آپ نوٹ کر لیں کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہے یہ ہمارے پاس ایک نیشنل جو ہے ایک ادارہ ہے، اور وہ جو رپورٹ جایا کرتا ہے اس کو ہم لیبر فورس سروے کہتے ہیں. یہ جو پی بی ایس کا ادارہ ہے یہ وہ کرتا ہے، جو ڈومیسٹک ہمارے اسلام آباد میں اس کا لوکیشن ہے. Then we have poverty in Pakistan has been recorded by the World Bank at 39.3 using the lower middle income poverty rate of $3.2 per day for the fiscal year 2021. اب جو ورلڈ بینک کا ڈیفینیشن ہے پاورٹی کا وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل if an individual earns less than $3.2 per day، اگر کسی کا انکم $3.2 پر ڈے سے کم ہے تو اس کو ہم مڈل انکم پاورٹی کرتے ہیں. اور وہ جو ہے پاکستان میں یہ 39.3 جو ہے یہ سگنیفیکنٹلی ہائی ہے. اکراس دا ورلڈ آئی تھنک جو ہے یہ ہائیسٹ میں ہے. تو یہ بھی ورلڈ بینک کا ایک رپورٹ ہے ریگارڈنگ دا پاورٹی. Then we have World Justice Project's Rule Apply Index. It ranks 129 out of 140 countries worldwide, rising 2 positions since last year. Regionally, Pakistan ranked 5th out of 6 in South Asia. اب ہمارے پاس ورلڈ جسٹس پروجیکٹ یہ بھی ایک انٹرنیشنل جو ہے ایک ادارہ ہے، اور وہ ایک رپورٹ شائع کرتا ہے. تو اس رپورٹ کو ہم کہتے ہیں رول اپلائی انڈیکس. تو اس میں اکراس دا ورلڈ پاکستان کو 129 رینک کیا گیا ہے امنگ 140 کنٹریز. تو یہ ریویل کرتا ہے کہ ہمارا جسٹس کا جو سسٹم ہے وہ کتنا ڈاؤن ٹراڈن ہے، ان افیکٹو ہے، کہ 140 کنٹریز میں پاکستان جو ہے وہ رینک ہوا ہے 129. تو اس کو بھی نوٹ کر لے. ورلڈ جسٹس پروجیکٹ یہ جو ہے انٹرنیشنل ادارہ ہے، رول اپلائی انڈیکس یہ ہم رپورٹ کو کہتے ہیں. اور ساؤتھ ایشیا میں جو 6 کنٹریز ہے تو اس میں پاکستان جو ہے 5th رینک ہوا ہے. آئی تھنک دا لاسٹ ون از افغانستان. تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ریجنلی اور انٹرنیشنلی ہمارا جو رول اپلائی ہے، جو جسٹس کا سسٹم ہے وہ کتنا ڈاؤن ٹراڈن ہے، انفیکٹو ہے. Okay, the last one is Pakistan ranking improved by 7 places in the 2023 World Press Freedom Index released by Reporters Without Borders, as the country was placed at 150th position among 180 countries. So یہ بھی اسی طرح ہمارے پاس ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز، RSF جسے ہم کہتے ہیں. وہ ایک رپورٹ پبلش کرتا ہے اینولی، اس کو ہم کہتے ہیں ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس. تو اس میں پاکستان کو رینک کیا ہے ان 150th پوزیشن. جو ہمارے پاس میڈیا ہے اس کا جو فریڈم ہے اس کو ہم یہاں سے انڈیکیٹ کر سکتے ہیں. سو لاسٹ ایئر یہ 157 تھا، دس ایئر اٹ از انکریجنگلی 150، لیکن پھر بھی 180 کنٹری میں پاکستان کا پوزیشن جو ہے اکارڈنگ ٹو رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز یہ 150th پوزیشن ہے. تو یہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہمارے پاس جو فریڈم آف پریس ہے، جو میڈیا ہے، اس کا کتنا ان افیکٹو سچویشن ہے. سو دیز پرابلمز جو ہے یہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ ہمارے جو ڈیموکریٹک سسٹینیبلٹی ہے اس کو تھریٹس ہے، اور اس کو ہم کس طرح ریڈیوس یا میڈیکیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کو بھی ہم نے آج کے لیکچر میں ڈسکس کیا. سو اٹ از سجیسٹڈ ٹو ایوری ون کہ اس کو پراپرلی پڑھے، اس کو انڈرسٹینڈ کرے، ایوالویٹ کرے.
آپ کے اپنے جو پوائنٹس ہے، جو نالج ہے، اس کو بھی اس میں ایڈ کرے، اس کو سپلیمنٹ کرے اور آگے جو ہے اپنے فرینڈس کے ساتھ یہ شیئر کر لیں.